تو بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں, فاسل ریکارڈ کو لوگ ڈسکارڈ کر دیتے ہیں, نہیں مانتے, مگر فاسل بھی بہت سی باتیں بتاتے ہیں. فاسلز جو باتیں بتاتے ہیں وہ کیا ہیں؟ ہمارے پاس یہ 4 ملین سال پہلے ہمارے پاس اسٹرالوپیتھیکس افرینسس تھا, پھر ہومو ریڈلفینسس تقریباً 3 ملین سال بعد تھا, ہومو ارگیسٹر تھا 3 ملین سال پہلے, ٹھیک ہے, ہومو ریکٹس تھا تقریباً 2 ملین سال پہلے, اور پھر آہستہ آہستہ نیانڈرٹال, انسان اور ہومو سیپین ایوالو ہوئے. آپ کو اس تصویر میں ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے. سب سے اوپر یہ چمپینزی بنا ہوا ہے. چمپینزی کا دماغ تقریباً 300 سی سی سے کچھ زیادہ اس کا ایریا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس سے بھی کم جو ہے وہ گوریلا کا ہوتا ہے, مگر انسان کا دماغ 1300 سی سی سے زیادہ ہوتا ہے. مگر انسان کے جو کلوزسٹ جینیٹک ریلیٹیوز تھے, دونوں کے دونوں وہ ایک دو سے زیادہ تھے, ادھر صرف 2 دکھائے گئے ہیں, جس میں ایک نیانڈرٹال تھا اور ایک ہومو ہلڈرپجنسس. یہ دونوں کے دونوں کیا ہو چکے ہیں؟ ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں, مگر ہمیں ان کے فاسل ملے. ان کے فاسل میں جب ہم دیکھتے ہیں, ایک تو بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں جو ہمارے پرانے اینسیسٹر تھے ان کا فیس آگے کی طرف یوں سلینٹ کرتا تھا جس طرح چمپینزی کا اور گوریلا کا کرتا ہے, مگر ہمارا فیس فلیٹ ہے. اور ہمارے کلوزسٹ جینیٹک ریلیٹیوز, اب نیانڈرٹال کا بھی جینوم سیکوینس پورا کیا جا چکا ہے, ہومو ہلڈرپجنسس کا بھی جینوم سیکوینس پورا کیا جا چکا ہے. ان دونوں جو ہم سے جینیٹیکلی 99% سے زیادہ ملتے ہیں, ان دونوں کے فیس بالکل فلیٹ ہیں. ان کے دماغ بہت بڑے ہیں, ایون کہ نیانڈرٹال کا دماغ ہم سے بھی تھوڑا سا زیادہ بڑا ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس طرح اگر آپ دیکھیں گوریلا کے, دیکھیں دانت کتنے زیادہ ہیں, K9 کتنے بڑے ہیں. ہمارے دانت اور K9 بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں, ہمارا جبڑا چھوٹا ہے, ایون کہ آج ہمیں اپنی عقل داڑوں سے جان چھڑانی پڑتی ہے, تاکہ آج اب ہمارے پاس یہ بھی میوٹیشن ہو چکی ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن میں عقل داڑیں اس طرح سے ہوتی نہیں, ٹھیک ہے. ہارس کی ایک مثال ہے کہ ہارس کی عقل داڑیں نہیں نکلی, ٹھیک ہے. تو اچھا, تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے ٹائم اوپر جا رہا ہے کھوپڑی کا سائز بڑھتے چلے جا رہا ہے, ٹھیک ہے, جبڑے کا سائز چھوٹا ہوتے چلے جا رہا ہے. یہ کس بات کی نشانی ہے؟ یہ یاد رکھیں, چمپینزی اور انسان دونوں میں گردن سے کھوپڑی میں جانے والی 2 بلڈ ویسلز ہوتی ہیں, ایک بڑی ہوتی ہے ایک چھوٹی ہوتی ہے. چمپینزی میں بڑی بلڈ ویسل دانتوں کو جاتی ہے, جبڑے کو جاتی ہے, چھوٹی بلڈ ویسل دماغ کو جاتی ہے. گوریلا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اور ہمارے اینسیسٹرز میں یہ چینج تقریباً ہومو ارگیسٹر کے ٹائم تک سے پہلے ہی ہو چکی تھی, ٹھیک ہے. اور ہماری جو بلڈ ویسل ہے, جو سائنسدان سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, ہماری جو بلڈ ویسل ہے بڑی والی دماغ میں جاتی ہے اور چھوٹی جبڑے میں جاتی ہے, صحیح ہے. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کسی وقت ہم میں بھی یہ چینج آئی کہ جو چھوٹی شریان تھی وہ جبڑے میں جانے لگی اور بڑی شریان جو ہے وہ دماغ کو جانے لگی, اور اس کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ ہمارے دماغ کو اچھے نیوٹرینٹس ملنے لگے تو ہمارا دماغ بڑا ہو گیا, ٹھیک ہے. 3 میجر ٹرانزیشنز ہمیں بتائی جاتی ہیں جو ایوولوشنسٹس ہیں ان کی طرف سے, تو میں صرف انہی پہ ہی میں بات کروں گا. سو آسٹرالوپیتھیکس, اور اس کے بعد یعنی کہ آسٹرالوپیتھیکس سے جینس ہومو, اور پھر ہومو کے اندر ہی فرام ہیبلس ٹو ایریکٹس, اور دین ایریکٹس ٹو سیپینس, اینڈ ہیئر گوز. سب سے پہلے فرام آسٹرالوپیتھیکس ٹو ہومو, یہ پبلیکیشن ہے رائل سوسائٹی کی. 2016 میں انہوں نے ایک پیپر پبلش کیا جس کا نام ہی تھا کہ فرام آسٹرالوپیتھیکس ٹو ہومو دی ٹرانزیشن دیٹ وازنٹ, کہ آلدو بہت زیادہ کہا جاتا ہے, ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ایوولوشن ہے بیسیکلی ایک مومنٹس چینج ہے آسٹرالوپیتھکس سے ہیومنز کی طرف یا ہومو کی طرف, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی فوسل ریکارڈ اس کا نہیں ہے. وی دین موو آن. ہنری جی, انہوں نے اپنا پیپر پبلش کیا, اور یہ بہت زیادہ عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا ہے نیچر میں, کہ جو ہم دعویٰ کرتے ہیں, سوچتے ہیں, ہمارا خیال ہے ایک جو کہ ہم 6 ملین سال پہلے جو ہماری ڈائیورجنس ہوئی ہے چمپینزیز اور ہیومنز کی, اور اس سے پہلے ہمارا ایک کامن انسیسٹر ہوا کرتا تھا. یہ کچھ ہمارے پاس جو ڈفرینسز ہیں ماڈرن ہیومن اور ایپس, جو جینیٹک ڈفرینسز ہیں, صرف ہم اس کی بیس پہ کہتے ہیں. جہاں تک فوسل کا تعلق ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر, اور جو ہے وہ بھی متنازع ہے. رائٹ, وی دین ہیو ہاک ایٹ آل مینس کہ ہاک کے ساتھ جو اور لوگ تھے بشمول ہاک, یہ ان کا پیپر ہے جرنل آف مولیکولر بایولوجی اینڈ ایوولوشن, کہ کوئی ہمارے پاس جو ٹپیکل ڈارون میں جو ایک فائلاسک گریجولزم کا نظریہ ہے کہ سلولی چیزوں میں چینجنگ آتی ہے, اور اس کے بعد پھر وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ ایک نئی اسپیشی میں ایوالو ہو جاتے ہیں, اس کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. جہاں تک آسٹرالوپیتھیکس کی کریچرز یعنی کہ جو آسٹرالوپیتھسینس تھے, اس کا کوئی ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ ہومز میں ہیں. اور جو آسٹرالوپیتھسینس ہیں اٹ سیلف, ان میں سے بھی کوئی ایسا ٹرانزیشنل نہیں ہے کہ جو آسٹرالوپیتھسینس سے پہلے کی کریچر ہے اس کے بعد آسٹرالوپیتھسینس آئے ہوں اور پھر ہیومنز آئے ہوں. ایسا بھی کوئی ایویڈنس ہمارے پاس موجود نہیں ہے.
یہ جو اگلا پیپر ہے یہ ہمارا جو بیسکلی یہ دی امپلیکیشنز آف ارلی ہیومنڈ، یہ مورفولوجی کے حوالے سے بڑا اہم ہے، اور یہ بھی نیچر میں پبلش ہوا ہے کہ بیسکلی یہ جو ہمارے کان کی جو انر کنالز ہیں ان کی شیپ جو ایکسٹنٹ گرے ٹائپس، جو ابھی بھی گرے ٹائپس موجود ہیں، ان سے بڑی ملتی جلتی ہیں۔ اس بات کی اہمیت کیا ہے؟ اس بات کی اہمیت یہ ہے کہ جو بائی پیڈلز ہوتے ہیں، ان کے دو پاؤں پہ چلنے والی جو مخلوقات ہیں جیسے ہم انسان ہیں، ہمارے لیے بیلنس کا بہت ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے بیلنس رکھنا ہمارے لیے، کہ چار تو ہمارے پاس لمبس ہوتے نہیں ہیں جن پہ ہم چل سکیں، دو پلرس ہیں، چار نہیں ہیں، تو بیلنس جو ہمارا ہے اس کا براہ راست تعلق ہمارے جو آنکھ کی جو میں چاہوں گا جو ہمارے کان کے کنالز ہیں اس کے ساتھ ہیں۔ جو یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایسٹرالوپیتھیکس سے ہومو ایولیوشن ہوئی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کے لیے بائیپیٹیلٹی چاہیے ہوگی ود ان دیٹ اسپیشیز، جس کا ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے، انفیکٹ اس کے خلاف ثبوت ہے، اس لیے کہ وہ جو بیلنس چاہیے ہمیں دو قدموں پہ چلنے کے لیے وہ تو اسپیشیز میں تھا ہی نہیں، تو پھر کس نے یہ کہانی خود سے ہی گھڑ لی کہ وہ ہمارے انسیسٹر تھے۔ کے سامنے میں نے ایک ٹیبل رکھا ہے ووڈن کولارٹ کا، یہ جرنل سائنس میں پبلش ہوا اور نام ہے اس پیپر کا دی ہیومن جینس، جس میں انہوں نے جو معلوم سپیشیز ہیں ان کے ریزمبلنس بتائی ہے، جس کی انہوں نے 3 کیٹیگریز بنائی ہیں۔ ناؤ جو انہوں نے ہومو ہیبلس کا کہا ہے، جو سیکنڈ سپیشیز فرام دا ٹاپ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کا باڈی سائز ایپ لائک تھا، باڈی شیپ ایپ لائک تھی، لوکوموشن ایپ لائک، جوز اینڈ ٹیتھ ایپ لائک، ڈیولپمنٹ جو اوور آل ڈیولپمنٹ ہے ایپ لائک، برین سائز ایپ لائک، وہ ساری کی ساری ایپس والی ہیں۔ تو پھر یہ کس نے افسانہ گھڑ لیا کہ ہیبلس جو ہیں وہ ایریکٹس کے، اس سے اس کی ایولیوشن ہوئی ہے، رائٹ۔ وی دین موو آن ٹو دی نیکسٹ پیپر جو کہ ہارٹ فگر شیرر نے لکھا ہے، 1991 کا ہے۔ یہ لوسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور لوسی جو ہے یہ آسٹریلوپیتھیکس افرینسس کا حصہ تھی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ لوسی کو کا ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک انٹرمیڈیٹ کوئی ایک فاسل ہے، اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ، اس لیے کہ جو اس کے بھی لوکوموٹر ریپوٹیشنز ہیں وہ ساری کی ساری انسانوں والی نہیں ہیں، بائی پیڈلز والی نہیں ہیں، بائی پیڈیلٹی کی طرف وہ جا ہی نہیں رہی ہیں۔ دیر فور اگین وی ہیو اے ہیوج پرابلم جس کا کوئی سلوشن ہمارے پاس نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ایک کوشچن ہمارے پاس رہ جاتا ہے کہ اگر کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو کس بیس پہ پھر ایوولوشنسٹ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ایوولوشن ہوئی۔ That takes me to the sapiens. Now sapiens کے بارے میں اگین رائل سوسائٹی کو میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ بیسکلی وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا ہومو سیپینس کا جو اوریجن ہے یہ صرف ایک فرسٹریشن کی ریسپی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک ہائپوتھیٹیکل پوائنٹ ہو سکتا ہے، مینس کہ ایک فرض کیا ہوا ایک مفروضہ ہو سکتا ہے، ہماری تخیل میں ہو سکتا ہے کوئی پوائنٹ، لیکن کوئی ایسا فوسل نہیں ہے جو ہمیں اس مقام تک لے جائے جسے ہم کہہ سکیں کہ یہاں سے یہ ہماری ایوولوشن ہوئی ہے۔ دین ایک آلموسٹ کنسورٹیم گریڈ ریسرچ ہے جس میں نیشنل ہسٹری میوزیم ہے یو کے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریسرچر تھے وہ فرانسس کریک انسٹیٹیوٹ اینڈ میکس پلانک انسٹیٹیوٹ فار سائنس آف ہیومن ہسٹری، کہ ہمارے پاس بہت سی تھیوریز ہیں اور سب کی اپنی اپنی تھیوریز ہیں، اپنے اپنے فریم ورکس ہیں، کیونکہ جو تھیوری آف ایوولوشن ہے یہ باقی تھیوریز کی طرح نہیں ہے جس میں ہمارے پاس موسٹلی سرٹنٹیز ہوا کرتی ہے، پھر اس میں ڈیولپمنٹ کا چانس ہوتا ہے۔ ایوولوشن میں ہمارے پاس کچھ بھی سرٹن نہیں ہے، ایبسولوٹلی ناٹ، بس اپنے اپنے وہ فرقے ہیں اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بہت سی ایوولوشنری تھیوریز ہیں جو ہمارے پاس ہیں لیکن ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگین میں جاننا چاہوں گا کہ اگر ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے تو پھر ہم کس حوالے سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ فوسل ریکارڈ موجود ہے۔ فردرمور یہ ہمارا پیپر اوریجن آف ماڈرن ہسٹری ہیومن اینسیسٹری، یہ بھی نیچر میں پبلش ہوا ہے 2021، ابھی 1 سال نہیں ہوا، فروری 2021 میں پبلش ہوا تھا، جس میں جو اس کے رائٹر ہیں برگ اسٹروم اینڈ اسٹرنگر، وہ کہتے ہیں کہ عام جو خیال ہے جو لوگ سمجھتے ہیں اس کے ٹوٹل برعکس معاملہ ہے۔ ہمارے پاس نہ کوئی جینیٹک ایویڈنس ایسا ہے، نہ کوئی ہمارے پاس فوسل ایویڈنس ایسا ہے جس سے اپنے اوریجنس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر کے بتا سکیں کہ دیکھیں بھائی یہ ہمارے اوریجنس ہیں۔ اگین سائنس بلیف پہ نہیں چلتی ہے، ایویڈنس پہ چلتی ہے۔ اگر ایویڈنس نہیں ہے تو یہ بلیف کون لے کے آیا ہے؟ آئی ایم ویری مچ انٹرسٹڈ ان نوئنگ دیٹ۔ ناؤ بریفلی میں یہاں پہ ایک اور تھیوری کا بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا وچ از پنکچویٹڈ ایکولیبریم۔ پنکچویٹڈ ایکولیبریم کیا ہے؟ ویل بیسکلی اگر میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں جو کہ سائنٹیفکلی ہی رپورٹ ہوئی ہے، سائنس ڈائریکٹ میں فار ایگزامپل اس کی ایک ڈیفینیشن رپورٹ ہوئی ہے کہ ہمارے پاس یہ جو تھیوری ہے یہ کہتی ہے کہ جو اسپیشیز ہوتی ہیں یہ مورفولوجیکل اسٹیسز کو ایگزبٹ کرتی ہیں۔ اسٹیسز مینس کہ ملینز، کئی 100 ملینز آف ایئرس
جو اسپیشیز ہیں ان میں کوئی تغیر نہیں ہوتا سوائے مائنر چینجز کے, یعنی کہ جس میں مورفولوجیکل شفٹ نہیں ہوتی. مورفولوجیکل شفٹ مینز کہ ایک اسپیشی کا دوسری اسپیشی میں ایوالو ہو جانا, ایسا نہیں ہوتا. اس کے بعد جیولوجیکل اسپیکنگ بڑے جلدی ایک ایوولوشن ہوتی ہے اور نئی اسپیشیز وجود میں آ جاتی ہیں. ناؤ یہ بیسکلی پچھلی سلائڈ کی ایک کنٹینیویشن ہے کہ جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ بڑے ٹائم پہ اسٹیسز ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر ایک دم سے ایوولوشن ہو جاتی ہے. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بڑی کوئک ایوولوشن ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر لمبا عرصہ کئی 100 ملین کو یہ نہیں ہوتا. بس اگین اس کی ایک اور ڈیفینیشن بھی ہے لیکن میرے پاس ٹائم کم ہے, میں اس کو اسکپ کرنا چاہوں گا. اور یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ ہارورڈ یونیورسٹی پریس کی ہے, لیکن اس کو اسکپ کرتے ہوئے سوال ہے کہ وائی, آخرکار ہمیں اس تھیوری کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ جس آدمی نے بنائی ہے ایکچولی میں اسی کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. ہماری بات جو ہے یہاں پہ یہ ہیومن ایوولوشن کے حوالے سے ہو رہی ہے, تو اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اسٹیون جے گولڈ کیا کہتے ہیں. اس کے ہماری جو بڑی ایلیبریٹ قسم کی اسٹوری ٹیلنگ چل رہی ہوتی ہے, بڑا بتاتے ہیں کہ ہم یہ جو جنوں پریوں کی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں کہ پھر ایسے ایوولوشن ہوئی, پھر یہ اسپیشی آئی, وہ آئی. حقیقت یہ ہے کہ فوسل ریکارڈ پہ ہم نے بڑا کچھ کر دیا ہے, لیکن وہ صرف کچھ ٹوٹے ہوئے جبڑوں اور کچھ بوسیدہ سی کھوپڑیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ میٹافوریکلی کہہ رہے ہیں لیکن بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اتنی کام کی چیز نہیں ہے. سو رزلٹ کیا ہے کہ فوسل ریکارڈ تو ہمیں کوئی ایکسٹراڈنری ایویڈنس نہیں دیتا. اب میرے پاس تقریباً 5 منٹ رہ گئے ہیں جس میں جلدی آگے بڑھنا چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے میں غالب صاحب کے لیے ایک سوال چھوڑ رہا ہوں کہ اگر فائلیٹک گریجولزم کی تھیوری ٹھیک ہے تو پھر ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ ہمیں وہ فوسل ریکارڈ دکھا دیں جو آہستہ آہستہ, جس میں وہ جو ہمیں گریجولزم نظر آتا ہو کہ کس طرح سے آہستہ آہستہ اسپیشیز ایوولو ہوتے ہوتے موجودہ انسانوں تک آ گئیں. اور اگر آپ گریجولزم کو نہیں مانتے, آپ پنکچویٹڈ ایکولیبریم کو مانتے ہیں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی فوسل ریکارڈ ہے ہی نہیں, کم سے کم میننگ فل فوسل ریکارڈ نہیں ہے. ان دس کیس اگر آپ کے پاس فوسل ریکارڈ نہیں ہے تو ہمیں آپ کی بات ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے. آپ ایک مان لیں یا دوسری مان لیں, آپ بھی ویری مچ انٹرسٹڈ کہ آپ کس طرف جاتے ہیں. میں ساری بات ڈی این اے پہ کر رہا ہوں. کیسر صاحب سمجھ رہے ہیں کہ شاید فاسلز کے اوپر میں لڑ رہا ہوں مقدمہ, میں فاسلز پہ لڑ ہی رہا مقدمہ. دوسری بات ہے کہ فاسل ایویڈنس جو ہے اب اسے سپورٹنگ ایویڈنس کنسیڈر کیا جاتا ہے, مین ایویڈنس ایوولوشن کا ڈی این اے. ٹھیک ہے جی.